جی تو ناظرین، آئیے ہم اگلے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر، نوجوان اسکالر حضرت علامہ مولانا سلیمان مصطفی صاحب۔ آپ تشریف فرما ہیں، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو علامہ صاحب، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم سے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ آئے ہیں، تو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو توبہ استغفار کے متعلق کچھ آپ ان کو سنائیں، ہمارے سامعین کو، ہمیں سنائیں، ان سب کو سنائیں، تاکہ ہم مل کے اپنے گناہوں کا جو ہے سارے گناہ سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں آئیں اور ہم توبہ استغفار کی طرف ہم سارے بڑھیں۔ تو ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے ہوسٹ سید نور الحسن گردیدی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور اسی کے ساتھ جو آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ توبہ رہنے والوں کو تو پسند فرماتا ہے، اور یہاں پر ذکر آیا ہے کہ پاک رہنے والوں کو۔ جی جی، یہ بھی توبہ ہی کے متعلق ہے۔ جی جی، وہ اس طرح کہ یہاں پر پاکی سے مراد صاف کپڑے یا صاف جوتے پہننا نہیں ہے جی، بلکہ یہاں پر پاکی سے مراد یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، کینہ، حسد، چغلی اور غیبت سے پاک رکھا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر دل کی پاکیزگی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، بے شک، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جی جی، کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حضور پیش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے رب، مجھے میری بستی میں سے وہ شخص دکھا کہ جو تیرا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، کل صبح سویرے اٹھ کر اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بازار جا کر جو شخص تیرے ساتھ سب سے پہلے ملے، جی جی، وہ میرا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسا ہی کیا، اپنے معمولات سے فارغ ہوئے، بازار پہنچے، اور ایک شخص جو آپ کو سب سے پہلے ملا اس کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور وہ شخص وہ تھا جس کا ذکر آپ کی بستی کے ہر گھر میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے جیسے ہی اس حیرت کو دیکھا تو اس نے آ کے سوال کیا، اے اللہ کے کلیم، آپ مجھے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ اے میرے رب، جو تیرا سب سے گناہ گار بندہ ہے مجھے اس سے ملوا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ صبح اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بازار جانا، جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ میرا سب سے گناہ گار بندہ ہے، اور آج آپ میرے سے سب سے پہلے ملے ہیں۔ تو اس شخص نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ نظریں جھکا لی۔ اگر ہمارا آج کا معاشرہ دیکھا جائے اور کوئی شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہو اور ہم اس کو جا کر کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، تو ہم سے جھگڑے گا، گالم گلوچ کرے گا۔ جی جی، پر اس نوجوان نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے نظریں جھکائیں اور واپس چلا گیا۔ تو اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو اپنے رب سے فرمانے لگے کہ اے رب، تو نے اپنا مجھے گناہ گار بندہ تو دکھا دیا ہے، اب مجھے اپنا محبوب بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس طرح آج تو اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بازار گیا اور جو شخص سے سب سے پہلے ملا وہ گناہ گار تھا، اب جو صبح تیرے سے ملے گا وہ میرا سب سے محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے ویسا ہی کیا۔ جب صبح پھر معمولات سے فارغ ہو کر بازار پہنچے تو جس شخص سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی وہ وہی شخص تھا جس سے کل ملاقات ہوئی تھی، وہی گناہ گار۔ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنے رب سے فرمانے لگے، اے رب، یہ کیا ماجرا ہے
کہ اگر میں گناہگار کو پوچھوں پھر بھی وہی بندہ ملواتا ہے، اگر تیرا محبوب پوچھوں پھر بھی وہی بندہ ملواتا ہے، ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے کلیم کو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، جس وقت کل تو نے اس شخص سے کہا تھا کہ تو سب سے بڑا گناہگار ہے، تو اس نے نظریں جھکائیں اور اپنے گھر تشریف لے گیا۔ جس جگہ پر، جس بستر پر وہ گناہ کرتا تھا، اس نے اسی بستر کو لپیٹا اور اس کی جگہ مصلی بچھا لیا، مصلی پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، توبہ استغفار کی اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا اور فرمانے اور کہنے لگا کہ اے رب، میں گناہگار تھا، سب سے بڑا گناہگار تھا، یہ یا میں جانتا تھا یا تو جانتا تھا، تو نے اپنے کلیم کو بتا دیا، تیرا کلیم بہت جوشیلا ہے، ساری بستی کو بتا دے گا کہ میں گناہگار ہوں۔ اے اللہ، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین و سامعین، توبہ ہمیشہ وہ ہے جو سچے دل سے کی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو شخص اپنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے جتنے بھی زیادہ گناہ ہوں وہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شخص گناہ پر گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اس نیت پہ کرتا ہے کہ میں کوئی نہیں، میں توبہ کر لوں گا بعد میں، اور گناہ بھی کرتا ہے، تو اس شخص کو بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر، کفریہ کام کر جی، یہ کفریہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ توبہ کریں تو سچے دل سے کریں۔ توبہ یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے جائیں اور معافی بھی مانگتے جائیں، بلکہ توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو توبہ کی تعریف بتا دوں۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کی سچے دل سے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنا، یہ توبہ ہے۔ جو شخص توبہ بھی کرے اور ایک آنسو بھی نہ بہے، وہ توبہ کیسی؟ دل میں کوئی ملامت نہیں، دل میں کوئی ڈر نہیں، دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، وہ توبہ ہی کیسی؟ بے شک۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جی جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافعل الدعاء استغفار۔ اللہ اکبر۔ کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو میں آپ سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ چونکہ ماہ سیام چل رہا ہے، بے شک اس میں آپ اپنے رب سے معافی مانگے، گڑ گڑا کر، رو کر، کہ اللہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی تو ناظرین، نہایت ہی احسن انداز کے اندر قبلہ عزت مآب حضرت علامہ مولانا سلیمان مصطفی صاحب آپ توبہ کے متعلق ہمارے ناظرین کو، ہمیں اسٹوڈیو میں موجود تمام احباب کو اور آپ سب کو، ہم سب کو توبہ استغفار کے متعلق جو ہے ایک درس دے رہے تھے۔ تو اس سے مورل یہ ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے، میسج یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ آئیے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے اور گڑ گڑا کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جی تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر وغیرہ کریں، اور کل تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ کل ہم انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نئے مہمان کا حاضر ہوں گے، نئے نعت خوان، نئے قاری صاحب اور نئے عظیم مذہبی اسکالر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔